کی طرف سے یا دوست کی طرف سے یہ دعا جب پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، اس مرحوم کے نزدیک یہ دعا جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا ہے ان سب سے کہیں زیادہ محبوب وہ دعا اس مرحوم کو ہوا کرتی ہے۔ جو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا فرماتے ہیں آگے، ان اللہ لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض مثل الجبل من الرحمہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان یا اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پہاڑ کی طرح اپنی رحمت سے حصہ اس مرحوم کے قبر پر نازل فرما دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبل، پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی طرح نازل فرما دیا کرتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم، اگر سچ پوچھو تو زندوں کا یہ تحفہ ہے جو مرحومین کو دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اب آپ بتاؤ کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا؟ کوئی مسلمان بتاؤ، بیٹھے تو ہو، تقریر روز سنو، جلسہ روز سنو، ہے نا، لیکن حال کیا ہے؟ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں آیا کہ کم سے کم چلے جائیں مسجد میں وضو کرے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے، اور جب امام صاحب ہی دعا کرے اللہم اغفر وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، تم آمین ہی کہہ دو۔ تو جب تم آمین کہو گے تو امام صاحب کی دعا کے ساتھ تمہاری بھی شمولیت ہو جائے گی۔ بولو، کبھی گئے نماز چھوڑ دیا جو مر گیا؟ ارے وہ تو مرے ہیں نا، ہم تو مرے نہیں ہیں، مرے تو وہ ہیں نا، تو مولانا صاحب تو ان کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہم تو ابھی مرے نہیں ہیں۔ یہ تو سب کی حالت ہوگی۔ تم پر واجب ہے کہ نماز پنجگانہ جو فرائض ہیں وہ مسجدوں میں حاضری دو، اور میں جانتا ہوں کتنا محنتی ہو، کوئی اس میں آفس میں نہیں بیٹھتا ہے جو ہم کو چھٹی نہیں ملتی ہے۔ تم اگر چاہو تو 5 وقتہ نماز بھی ادا کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور ماں باپ نے جس خوشی کے ساتھ پیدائش پر اپنا تن من دھن لٹا دیا، تو آج پہلے بتاؤ، آج ایک بچہ پیدا ہوا، کیا سے کیا نہیں کر ڈالا، زمین سے لے کر آسمان تک علماء ملا دیا، سیڑھی لگا دیا، اور ایسا کیا خود نہیں کھایا، مہمانوں کو کھلایا، خود خرچہ کے لیے نہیں رکھا، قرض لا کر کے اس کو پورا کیا، مگر آج اس بچہ جب جوان ہو جائے، ان کی موت ہو جائے، اور اگر وہ اپنے ماں باپ کے لیے بددعا معاذ اللہ دعا نہ کرے تو اس سے زیادہ غدار کون بچہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے غداری کا کرن کا ٹیکا چھوڑو، اپنے ماں باپ کا وفادار بنو، مسجدوں میں جاؤ، کئی گھر میں نماز ادا کرو، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک جملہ اگر تم نے ماں باپ کے حق میں بخشش کی دعا کر دیا، خدا کی قسم وہ بخشش کی دعا اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرح اپنی رحمت سے حصہ تمہارے مرحومین ماں اور باپ کے قبروں پر نازل فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ مگر کہتے ہو ہم سب کو مولانا ہے، میاں مولوی نماز پڑھا ہے، مولانا نور محمد کو کھیری آئے ہیں، ایسا لے رکھے گاؤں بھرے کھینچا نماز پڑھا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی وقت ایسا آئے گا کہ بقرعید آئے گی تو یہ بکرے خریدنا بند کر دیں گے، لیکن گاؤں بھرے کے نام سے مولانا قربانی کریں گے۔ ارے جب تمہارا حصہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہو، تو یہ قربانی کا جو گاؤں بھرے کم سے کم 50-60 بکرا بچ جی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنی بزدلی ہے، اتنی کمی ہمتی ہے، نہ عورتوں کے اندر پابندی سو مسئلہ، نہ مردوں کے اندر پابندی سو۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے اس شہروں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ دیہات کنجر
सरकार ने फरमाया देहात में जुमा नहीं है, क्यों फरमाया? ईद नहीं है, क्यों फरमाया? इसी बुनियाद पर फरमाया। देखो, जब पंचवक्ता नहीं पढ़ते हैं